خبر ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ میں پاکستانی نژاد امریکن کمیونٹی کی جانب سے فقید المثال استقبال کیا گیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی کمیونٹی نے آپریشن بنیان مرصوص میں شاندار کامیابی پر اظہار تشکر کیا۔ امریکہ میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز اسکوائر، واشنگٹن ڈی سی اور مختلف مقامات پر سپہ سالار اور خوبصورت پاکستان کی ویڈیوز کی نمائش کا سلسلہ جاری ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کی مختلف شاہراہوں پر ڈیجیٹل ٹرک کے ذریعے افواج پاکستان کی قربانیوں اور بے مثال خدمات کو اجاگر کیا گیا۔ شہداء کو شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پاکستانی کمیونٹی نے افواج پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ عوام افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کی بھرپور سپورٹ کے باوجود ایرانی میزائل تل ابیب پر گر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا امریکہ کی پالیسی منافقت پر مبنی ہے۔ صدر ٹرمپ کی ثالثی میں مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا۔ ایران کی حمایت مسلم برادری کی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں جھوٹ کی بنیاد پر نسل کشی کرنا، قتل عام انسانوں کا کرنا، اپنے اہداف حاصل کرنا، معیشت پہ کنٹرول کرنا، حکومتوں کے تختے الٹنا، یہ کام امریکہ کرتا ہے۔ اور اس نے اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ ہم ایران کی افواج کو، ان کی حکومت کو، ان کے رہبر معظم کو اپنی مکمل حمایت کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ پورا پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے الحمدللہ۔ ہمیں یقین ہے کہ ایران کی طرف سے جو مزاحمت ہو رہی ہے، تمام تر نامساعد حالات کے باوجود وہ ایک زبردست مزاحمت ہے۔ یہ پاکستان کے حکمرانوں کو بھی بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ ٹرمپ کی ثالثی مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کر سکے گی۔ آپ کو بتائیں گے امریکہ کے ساتھ شراکت داری کو وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ دونوں ممالک میں مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا برآمدات بڑھانے اور صنعت کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکہ کے کامرس سیکرٹری سے پاکستانی مصنوعات پر ٹیکس سے متعلق گفتگو ہوئی۔ I had a very constructive and positive call with US Commerce Secretary Lutnick, and again I think both countries have come to a moving towards the right direction in terms of ensuring that Pakistan is in a good place on a competitive basis when it comes to US tariffs, and more importantly, we continue to move forward in terms of the strategic partnership between Pakistan and the US. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ پاکستان ریلویز کے اپ گریڈیشن اور ریکوڈیک تک توسیع کا جائزہ لیا گیا۔ آپ کو بتائیں گے کہ نقل و حمل کی ضروریات پر بھی غور دیا گیا اور ML1 اور ML3 کی اپ گریڈیشن پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے ریکوڈک کو 2028 تک ریلوے لائن نیٹ ورک سے منسلک کرنے کی ہدایات بھی دے دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، پاکستان ریلویز کی اپ گریڈیشن اور ریکوڈک تک توسیع کا جائزہ لیا گیا۔ مستقبل کی کارگو اور نقل و حمل کی ضروریات پر بھی غور ہوا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، شہریار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہریار، بتائے گا اس اجلاس کے حوالے سے۔ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں پاکستان ریلویز کی اپ گریڈیشن اور اس کی ریکوڈک تک توسیع سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مستقبل کی کارگو اور نقل و حمل کی ضروریات کے پیش نظر پاکستان ریلویز کی ترقی بشمول ML1 اور ML3 کی اپ گریڈیشن پر بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیر اعظم نے 2028 تک ریکوڈک کو ریلوے لائن نیٹ ورک سے منسلک کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے یہ ہدایت بھی کی کہ ریلوے کی اپ گریڈیشن اور ترقی کے لیے فنانسنگ کے حوالے سے بین الوزارتی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ اس حوالے سے کمیٹی جو ہے وہ پاکستان ریلویز کی ترقی اور اس کی ریکوڈک تک توسیع کے لیے درکار فنانسنگ کے حوالے سے ٹھوس تجاویز پیش کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ریلویز ملکی معیشت اور مواصلات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور پاکستان ریلویز نقل و حمل کا ایک سستا، تیز اور ماحول دوست ذریعہ ہے۔ جی بہت شکریہ شہریار اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں گے پنجاب میں پراپرٹی ٹیکس نہ دہندگان کی جائیدادیں کارخانے کی جائیں گی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 4 لاکھ سے زائد پراپرٹی ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف سخت کارروائیوں کا فیصلہ۔
पंजाब के 1 लाख बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स की फहरिस्तें तैयार कर ली गई। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। मिर्ज़ा रमज़ान बेग हमारे साथ मौजूद हैं। रमज़ान, इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल जी, माली साल का आखिरी माह प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंगान की जायदादें कर्की होंगी और लाहौर समेत पंजाब भर में 4 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंगान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का फैसला किया गया है। और डीजी एक्साइज और सेक्रेटरी एक्साइज के हुक्म पर लाहौर के 30,000 से ज्यादा जो समेत पंजाब भर के 1 लाख बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स की फरिश्तें जो है वो तैयार कर ली गई हैं। एक्साइज हुकाम के मुताबिक ये शमशानी, चूंग, मुल्तान और मांगा, गुलबर्ग, बहरिया टाउन, जोहर टाउन वगैरह में कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं और उनकी जायदादें भी सील की जा रही हैं और टैक्स निगरान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की जा रही हैं और प्रॉपर्टी टैक्स को सील करने का अमल शुरू कर दिया गया है। लाहौर को भी कार्य सरकार में मुदाखलत करने पर भी सख्त एक्शन लिया ठीक है, जाएगा। फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं और सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया रमज़ान बेग अपडेट करने के लिए।